وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تم میں انبیاء بنائے اور بادشاہ پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، پھر غلامی میں آگے محروم ہو گئے، تو اب ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اس عہد کو پورا کرو اور لڑو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا تھا جو جہانوں میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ سب کچھ یاد دلایا کہ یہ ساری چیزیں تم کھو چکے ہو، اور واپسی کے لیے کس عمل کی طرف بلایا؟ جہاد کی طرف۔ بتایا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب عزت چھن جائے، رفعت چھن جائے، اور جو ماضی کے امتیازات اور سب جو ہے وہ افتخار تھے سارے چھن جائیں، تو واپس کس عمل کے ذریعے ملیں گے؟ جہاد کے عمل کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت میں یہ بات بالکل واضح۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ سب کچھ اگر واپس چاہیے جو تمہارے ہاتھوں چھن گیا تو یہ جہاد کے اس عہد کو پورا کرو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ پاک سرزمین پارٹی ہے مصطفیٰ کمال والی نہیں، پاک سرزمین مراد بنی اسرائیل کے لیے جس میں رہنا فرض تھا، یعنی اریحہ بیت المقدس کی سرزمین، وہاں پر داخل ہو جاؤ۔ اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اور وہاں رہنا تم پر فرض کیا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، دشمنوں کی طاقت دیکھ کر پیٹھ مت پھیرو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان میں جا پڑو گے، خسارے میں جا پڑو گے۔ قالوا یا موسیٰ، ان نے کہا ہے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ دشمن اور کافر اس شہر سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکل گئے تب ہم داخل ہوں گے۔ نبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بات نہ ماننے کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ ہے بنی اسرائیل جن کے پیچھے آپ امت کو لے جانا چاہتے ہیں۔ وَقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، جو ڈرنے والے تھے اللہ سے ان میں سے دو لوگ، جو 12 سرداروں میں سے 2 آدمی عہد پر قائم رہے، انہوں نے بھی باقی قوم کو سمجھایا۔ انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ کا انعام تھا کہ وہ اس عہد پر پختہ رہے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب کو نہ سوچو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے اپنی لڑائی کے جو وہ ناپ تول وہ اسباب اور ان پیمانوں پر نہیں کیا کرتے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ایک لفظ اور بڑھا دیا اپنی قسم میں، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی، ابداً بھی ساتھ لگا دیا، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک دشمن اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، فقاتلا، جا کر دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے۔ جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اس حد تک گستاخی پر اترے اپنی جان بچانے کے لیے کہ اللہ کے نبی سے اس طرح کے کلمات کہنے لگے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میں تو اپنی جان اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، اسی پر مجھے اختیار ہے، اگر ہم دونوں کو جانے کا حکم ہو تو ہم جاتے ہیں، ورنہ پھر ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، اسی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، نہ مصر جا سکیں گے اور نہ شام جا سکیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اب اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجیے، ان پر جو اب 40 سال کی غلامی مسلط کر دی گئی وہ ان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے اور جہاد نہ کرنے کی قسمیں کھانے کی وجہ سے مسلط کر دی گئی۔ اب جب یہ جہاد کریں گے اللہ انہیں آزادی دے گا، اور پھر وہ واقعہ وہاں پر آپ کے سامنے گزر چکا۔ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈو۔ الوسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان کسی چیز کے قریب ہو سکے، جیسے سیڑھی ہوتی ہے اسے بھی وسیلہ کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ بلند مقام پر چڑھنے کے لیے اس کے قریب ہونے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل اور طریقہ اختیار کرو جسے اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے متعدد ہیں اور انسان جس راستے کو بھی اخلاص کے ساتھ شرعی حدود کے اندر رہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اختیار کر لے، یہ 3 شرطیں ہیں، اخلاص سے اپنائے، شرعی حدود کے اندر اپنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر چلے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔
لیکن بعض راستوں سے مختصر ہوتے ہیں اور یقینی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے تک پہنچنے کا سب سے مختصر اور سب سے یقینی راستہ ہے وہ اس آیت میں بیان فرما دیا کہ اسے جو اختیار کر لے قسمت والا اس نے تو یقینی طور پر وسیلہ پا لیا، اور باقی لوگ پھر اپنی محنت کریں اس کے ذریعے وہ پہنچیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہر ایک سے کہ جو بھی چلے گا پہنچ ہو جائے گا۔ میں وجاہدوا فی سبیلی، جلد پہنچنا ہو، یقینی پہنچنا ہو تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیابی پالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ وہ جہاد ہے۔ جہاد میں نکل کر کافر کو قتل کر دیا، آنن فانن جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ مسلمان کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، پہلے بتا چکا۔ اور اگر دشمن کے ہاتھوں قتل ہو گئے یا جہاد کا زخم کھایا یا کوئی بھی چیز پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صورت میں مغفرت کا اور جنت کا وعدہ فرمایا۔